جی میرا سوال یہ ہے اس دنیا اور انسان کی زندگی کی سچائی کے بارے میں بتائیں، اور موت کے بعد جنت اور جہنم کی زندگی کی سچائی کے بارے میں بتائیں، اور مہربانی کر کے آسان زبان میں سمجھائیں۔ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اس اللہ ایشور کے نام سے جس نے ہمیں موت کے بعد کا اصلی جیون دینے کے لیے یہ دنیا کا نقلی جیون دیا اور اس دنیا میں ہمارا امتحان لیا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور میرے دیش واسیوں، السلام علیکم۔ آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو، ایشور کی کرپا ہو۔ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ اس دنیا اور انسان کی دنیا کی زندگی کی سچائی حقیقت کے بارے میں بتائیں، اور مرنے کے بعد جنت اور جہنم کی زندگی کی سچائی کے بارے میں بتائیں۔ بہت اچھا سوال ہے۔ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور جو ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پہ سن رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، بار بار کہتا ہوں اس بات کو کہ ویڈیو کو پورا سنیں، اور اس بات کو بھی میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے ساری ویڈیو دیکھیں، تاکہ جلدی سے جلدی جیون کا مقصد جان سکیں، اندھکار سے نکل کر روشنی میں آ سکیں اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ تو آئیے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے جواب شروع کرتے ہیں۔ اب جو میں آپ کو جواب دینے والا ہوں وہ آپ کو بڑا عجیب اور اٹپٹا لگے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کا نشہ اتنا حاوی ہے کہ سچائی انسان کو عجیب اور اٹپٹی لگتی ہے۔ وہ اس لیے کہ انسان کا دھیان، نظر، عقل دنیا پہ دھوکہ کھا رہی ہے۔ ہر انسان کو پتہ ہے مجھے ایک دن ضرور مرنا ہے، اور کب مرنا پڑ جائے یہ بھی پتہ نہیں۔ ہماری جان اللہ کے قبضے میں ہے۔ ہر انسان کو پتہ ہے کہ مجھے ایک دن ضرور مرنا ہے، لیکن دنیا میں وہ پھر بھی ایسے جیتا ہے اور رہتا ہے جیسے اسے کبھی موت نہ آئے گی۔ تو حقیقت کو کس طرح انسان نظر انداز کرتا ہے۔ اس لیے جو میں باتیں اب پیش کرنے والا ہوں وہ حقیقت ہے، اس پر غور کریں۔ تو اس دنیا کی بات ہے کہ یہ ساری دنیا نظر کا، عقل کا دھوکہ ہے۔ یہ ساری دنیا نظر کا، کچھ سمے کا اور عقل کا دھوکہ ہے۔ یہاں ہر چیز جو بھی کچھ ہے سب دھوکہ ہے۔ رشتے ناتے، ماں باپ کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ، جو بھی رشتے ناتے ہیں، مال دولت، جو بھی کچھ ہے انسان کے پاس یہاں دنیا میں سب کچھ، یہ کچھ سمے کا کھیل تماشا اور نظر کا دھوکہ ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، اس کائنات کا بنانے والا قرآن مجید میں کہہ رہا ہے۔ اب کائنات کا بنانے والا کہہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل سے اس پر غور کرو، کیا یہ بات حقیقت ہے؟ کائنات میں غور کرو، اپنی زندگی کے اوپر غور کرو کہ زندگی اتنی بیکار ہے یہ کہ کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ جب زندگی نہ رہے گی دنیا کہاں سے رہے گی ہمارے لیے؟ تو لہٰذا یہ بات حقیقت ہے کہ نظر کا دھوکہ ہے کچھ سمے کے لیے۔ تو اسی طریقے سے ہم سمجھیں کہ ہمارے بنانے والے نے، ہمارے سچے بنانے والے نے، اللہ تعالیٰ نے یہ نقلی دنیا اور کچھ سمے کے لیے یہ نقلی زندگی دے کر ہمارا ٹیسٹ لیا ہے، امتحان لیا ہے، ہمیشہ کی جنت اور جہنم دینے کے لیے۔ مگر زیادہ تر لوگ اس دنیا، اس نقلی دنیا میں دھوکہ کھا کھا کر مر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب سب کی عقلوں کو پیدا کیا، یہ جو ہماری عقل ہے، جب سب کی عقلوں کو پیدا کیا، ہماری عقلوں کو پیدا کیا، تو فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عقل ہے۔ ہماری جو عقل ہے، یہ سمجھ سوچ عقل سے ہی انسان اس امتحان میں فیل ہو رہا ہے، اور عقل سے ہی انسان اس امتحان میں پاس ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اے عقل، اگر دنیا میں تو نے میری طرف دھیان دیا، غور کیا، کون ہے میرا مالک، کس نے مجھے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، مجھ سے چاہتا کیا ہے، میری جان کس کے قبضے میں ہے، یہ کون دن نکال دیتا ہے کرم کرنے کے لیے، کون رات کر دیتا ہے آرام کرنے کے لیے، زندگی موت کون دے رہا ہے، تو نے میری طرف دھیان دیا اور میری کھوج کی تو میں تیری عقل کو سچائی سمجھا دوں گا، ہاں، دنیا کے دھوکے سے بچا لوں گا، اور میں تیری عقل کو بہترین عقل بنا دوں گا، سچائی سمجھا دوں گا۔ اگر تو نے میری طرف دھیان نہ دیا
اس نقلی جیون اور نقلی دنیا کے چکر میں لگا رہا، دنیا بٹورنے میں لگا رہا، موہ مایا میں لگا رہا، مال دولت کی دوڑ میں لگا رہا، میری طرف سے اندھا بنا رہا، تو میں تیری عقل کو خراب کر دوں گا۔ اب عقل تو سب کے پاس ہے، لیکن جو عقل اس جیون اور دنیا کا دھوکہ جان لے، جو انسانی عقل اس جیون اور دنیا کا دھوکہ جان لے کہ یہ نقلی ہے، اس کو پہچان لے، اس کا دھوکہ پہچان لے کہ یہ جیون بھی نقلی ہے اور یہ دنیا بھی نقلی ہے، یہ جیون ایسا ہے کل ختم ہو جائے، آج ختم ہو جائے، ابھی ختم ہو جائے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو اس حقیقت پر جم جائے کہ واقعی میں اگر موت نہ آتی تو پھر ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی سوچنے کی، کوئی ضرورت نہیں تھی غور کرنے کی۔ لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ موت آ رہی ہے آگے اور پتہ نہ کب آ جائے۔ یہ سوال انسان کو کھڑا کرتا ہے کہ میں کھوج کروں مجھے کس نے بنایا ہے، کیوں بنایا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، دنیا میں مجھے کیوں بھیجا ہے اس نے، مرنے کے بعد کیا ہوگا میرے ساتھ۔ یہ ساری چیزیں وہ انسان جب غور و فکر کرتا ہے تو جو عقل اس جیون اور دنیا کے دھوکہ جان لے کہ یہ نقلی ہے اور اس کو پہچان لے اور اپنے سچے مالک کو پہچان لے اور اس کا بن کر مر جائے، حقیقت میں ایسا ہی انسان کامیاب ہے، ورنہ انسان ناکام ہے۔ اب آئیے یہ ہماری دنیا کی زندگی کیسے نقلی ہے اور یہ دنیا کیسے دھوکہ ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، مثال کو سمجھیں سیدھی راہ سے۔ سیدھی راہ تو اللہ کی ہے اور ٹیڑھی راہ شیطان کی ہے۔ جو لوگ بات کو سمجھتے ہیں سیدھی راہ سے، جن کو اچھائی پسند ہے، بھلائی پسند ہے، وہی سچائی کو سمجھ پاتے ہیں۔ اس مثال کو پورے دھیان کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ سنیں، دھیان کو بھٹکنے نہ دیں، اور اس مثال کے ساتھ ساتھ اس مثال کا خیال بھی اپنے دماغ میں لائیں تاکہ آسانی سے مثال سمجھ میں آئے، اور مثال کے ذریعے سے یہ زندگی کیسے نقلی ہے اور بیکار ہے اور یہ دنیا کیسے دھوکہ ہے تاکہ وہ بھی سمجھ میں آئے۔ آپ کبھی سنیما ہال گئے ہوں، پکچر ہال، جو بڑا سا ہال ہوتا ہے اور اس میں بڑا پردہ ہوتا ہے، فلم دیکھتے ہیں لوگ بیٹھ کر کے، کرسیاں ہوتی ہیں لگی ہوئی، پنکھے بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو آپ کبھی سنیما ہال گئے ہوں تو وہ ہال ویسے تو کافی بڑا ہوتا ہے، لیکن اس دھرتی کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے۔ یہ دھرتی کتنی بڑی ہے کہ نہیں؟ اس دھرتی کے مقابلے میں، یعنی پوری دھرتی کی بات کر رہا ہوں میں، یہ پوری دنیا، پوری دھرتی کتنی بڑی ہے؟ بہت بڑی ہے، اور اس دھرتی کے مقابلے میں سنیما ہال بہت چھوٹا ہے۔ لیکن جب آدمی اس اصل دنیا سے نکل کر اس سنیما ہال میں بڑھتا ہے جا کر کے، وہ بھی ایک کچھ سمے کے لیے، 3 گھنٹے کے لیے نقلی دنیا سی ہوتی ہے۔ 3 گھنٹے کی فلم ہوتی ہے نہیں، تو وہ بھی نقلی دنیا سی ہوتی ہے، نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ جب انسان اس فلم کو دیکھنا شروع کرتا ہے تو اس فلم میں ایک کہانی شروع ہوتی ہے، اس میں بھی ایک دنیا دکھائی دیتی ہے نقلی، ہے کہ نہیں؟ اس میں انسان ایسا کھو جاتا ہے 3 گھنٹے کے لیے کہ وہ باہر کی اصلی دنیا کو بھول جاتا ہے، کیونکہ فلم بنانے والے کہانی وہ ایسی بناتے ہیں تاکہ انسان جو ہے دیکھ کر اس میں گم ہو جائے، انسانوں کو اچھی لگے تاکہ فلم اڑ جائے۔ تو فلم ایسی بناتے ہیں کہ تاکہ انسان اس میں کھو جائے۔ اب جب انسان 3 گھنٹے اس کو دیکھتا ہے تو اس میں سب طرح کے سین آتے ہیں، رونے والے بھی سین آتے ہیں، ہنسنے والے بھی آتے ہیں، ڈراونے بھی آتے ہیں، دل دہلانے والے بھی آتے ہیں۔ تو ہنسنے والے سین آتے ہیں تو وہ ہال میں بیٹھے ہوئے لوگ اسے دیکھ کے ہنستے ہیں، رونے والے آتے ہیں تو ایموشنل ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ تو رونے لگتے ہیں، حالانکہ پتہ ہے کہ یہ دھوکہ ہے، یہ فلم جو ہے یہ حقیقت نہیں ہے، ہم اسے پردے پہ دیکھ رہے ہیں، جانتا ہے انسان کہ یہ دھوکہ ہے، لیکن دھوکے کو دیکھ کر ایسا ایموشنل ہوتا ہے کہ دیکھ کر رونے لگتا ہے۔ تو اس میں رونے کے سین آتے ہیں تو رونے لگتا ہے، ہنسنے کے سین آتے ہیں تو ہنسنے لگتا ہے، ڈرنے کے سین آتے ہیں تو ڈرنے لگتا ہے۔ کچھ سمے کے لیے، 3 گھنٹے کے لیے اس کی کیفیت اس دھوکے میں ایسی لین ہوتی ہے کہ وہ باہر کی دنیا کو بھول جاتا ہے اور اسی کو دیکھ کر ہنستا روتا ہے۔ تو بالکل ٹھیک اسی طرح سے
موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بہت بڑی ہے، اور یہ دنیا جو ہے ایک پکچر ہال کی طرح ہے، کیونکہ ہمارا بنانے والا دنیا میں ہمارا امتحان لے رہا ہے، اس لیے موت کے بعد کی زندگی سے پردہ گیر رکھا ہے، اس لیے ہمیں نظر نہیں آتی۔ موت کے بعد کی زندگی ڈھک رکھی ہے، جیسے اس دنیا میں پکچر ہال کی جو حیثیت ہے وہ بہت چھوٹی سی ہے، بہت چھوٹا سا بنا ہوا ہوتا ہے دھرتی کے مقابلے میں، اسی پرکار سے موت کے بعد کی جو دنیا ہے، زندگی ہے، وہ دنیا ہے بہت بڑی ہے۔ یہ تو میں آپ کو مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، ورنہ اس دنیا سے وہ دنیا بہت بڑی ہے۔ یہ تو خالی مثال کے طور پہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میں۔ تو اسی پرکار سے موت کے بعد کی دنیا کے مقابلے میں یہ دنیا بہت چھوٹی ہے۔ جیسے اس دنیا میں پکچر ہال بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن پکچر ہال میں 3 گھنٹے کے لیے انسان بالکل گم ہو جاتا ہے، اصلی دنیا کو بھول جاتا ہے اس کہانی میں لگ کر کے۔ اسی پرکار سے ہر انسان کے اندر جنت کے سپنے ہیں، سورگ کے سپنے ہیں۔ اب دیکھیے، جنت اور جہنم کی دنیا، سورگ اور نرک کی دنیا بالکل الگ ہے۔ جس قدرت نے یہ دنیا بنائی ہے، اس دنیا کے جو طریقے ہیں، نیم قانون ہیں، وہ بالکل الگ بنائے ہیں، اور جنت کے جو نیم قانون ہیں وہ بالکل الگ بنائے ہیں، جہنم کے الگ بنائے ہیں۔ اب دیکھیے جنت کے نیم قانون کیا بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ جنت میں وقت نہیں ہوگا، وقت سے ہی ہم لوگ بوڑھے ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وقت ہر نئی چیز کو پرانی کر دیتا ہے۔ اگر میرے ہاتھ میں وقت کا سوئچ ہو، چٹکنی ہو یا لگام ہو، اگر میں وقت کو روک دوں نا تو میری جوانی ہی کہ ہی رک جائے گی، میں بوڑھا نہیں ہوں گا پھر۔ لیکن وقت کی لگام کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ جنت میں وقت نہیں ہوگا، جنت میں انسان کو کبھی موت نہ آئے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور یہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا، آپ کے اندر بھی جنت کی اچھائیں ہیں، خود چیک کریں آپ کبھی مرنا نہیں چاہتے، یہ جنت کی اچھا ہے، سورگ کی اچھا ہے۔ یہ جنت میں انسان بوڑھا نہ ہوگا، ہمیشہ جوان رہے گا۔ آپ اپنے اندر غور کریں کہ آپ بوڑھا ہونا نہیں چاہتے، آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں۔ یہ جنت کی اچھا ہے آپ کے اندر، جو ایشور کی رکھی ہوئی ہے۔ اسلام ایشوری رچنا پر آدھارت ہے۔ اچھا، جنت میں ایک ذرے کے برابر دکھ نہ ہوگا، جنت میں ایک کण کے برابر بھی انسان کو دکھ تکلیف دینے والی چیز نہ ہوگی۔ جو انسان چاہے گا اس کا من چاہا پورا ہوگا۔ ایمانداری سے بتاؤ، دنیا میں کیا ہماری اچھا یہ اچھا نہیں ہے ہماری؟ کیا ہم یہ نہیں چاہتے جو ہم چاہیں ہمارا پورا ہو؟ لیکن نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے ابھی بتاؤں گا آپ کو میں۔ اب جہنم نرک میں کیا ہے؟ نرک میں بھی انسان کو کبھی موت نہ آئے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نرک میں انسان کو شارٹ میں بتاؤں گا آپ کو میں، نرک میں جہنم کی آگ میں انسان کو ایک کण کے برابر بھی، ایک ذرے کے برابر بھی سکھ دینے والی چیز نہ ہوگی۔ وہاں کوئی سکھ نہ ہوگا، طرح طرح کی اللہ کی سزائیں ہوں گی۔ جنت میں ایک ذرے کے برابر بھی دکھ دینے والی چیز نہ ہوگی، اور جہنم میں ایک ذرے کے برابر، ایک کण کے برابر بھی سکھ دینے والی چیز نہ ہوگی۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کا جیون ہے، کبھی موت نہ آئے گی، نہ جنت میں نہ جہنم میں۔ اب سنسار کے سچے مالک نے جنت اور جہنم بنائی، ہم سب کو پیدا کیا، اعلان کر دیا اب جاؤ اس دنیا کے نیم الگ بنائے، اب جاؤ دنیا میں کچھ سمے کے لیے نقلی جیون دیا جا رہا ہے تمہیں، اور نقلی دنیا ہے، ایسا جیون دیا جا رہا ہے جس کا تمہیں خود پتہ نہیں ہے تم کب تک زندہ رہو گے، تمہاری جان میرے قبضے میں۔ غور کریں خدائی قدرت پہ، نقلی جیون، تمہیں خود پتہ نہیں کہ تم دنیا میں کب تک رہو گے۔ ہاں، جب جیون ختم تو دنیا بھی ختم، کچھ سمے کا کھیل تماشا، جیسے پکچر ہال میں فلم دیکھتے ہیں، کچھ سمے کا کھیل تماشا ہوتا ہے 3 گھنٹے کا، اس میں ایسی یہ دنیا بھی کھیل تماشا ہے کچھ سمے کا۔ اب اس دنیا میں ہمیں بھیج دیا، کیا کہہ کر بھیجا؟ کہ میں تمہارا مالک ہوں، تم کچھ نہ تھے، میں نے تمہیں انسان بنایا۔
میں نے تمہیں جیون کا سمے بھی تمہارا طے کر دیا ہے, تمہاری عمر اور رزق بھی لکھ دی ہے. تم میرے پاس سے جا رہے ہو یہاں سے نقلی دنیا میں, نقلی جیون لے کر. یہ روح آتی ہے ہماری. روح وہ ہے جو میری آواز تمہارے کان سن رہے ہیں. جو دکھ رہا ہے وہ شریر ہے, اور موت پہ یہ روح نکل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس روح کو نکال لیتا ہے موت پہ. میں جو بول رہا ہوں نا, مجھے نکال لے گا شریر میں سے. تم بعد میں میرے شریر کو دفنا دو گے. شریر تو مٹی سے بنا ہے, مٹی مل جائے گا. وہ روح چلی جائے گی آسمان پہ. تو اسی طریقے سے ہم سمجھیں, ہم اپنے اندر غور کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اپنی اچھائی میں سکون رکھا ہے. جب اچھا کام کرتے ہیں تو قدرت اشارہ کرتی ہے, سکون پیدا کر دیتی ہے کہ اچھائی پہ چل, اس کا انجام دنیا میں بھی اچھا ہوگا اور موت کے بعد بھی اچھا ہوگا. جب برا کام کرتے ہیں تو قدرت ہمارے اندر بے چینی پیدا کر دیتی ہے. جب ہم پاپ کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, بے چینی پیدا کر دیتی ہے, گھبراہٹ پیدا کر دیتی ہے, اشارہ کرتی ہے کہ نہ اس راستے پہ نہ چل, اس کا انجام دنیا میں بھی برا ہوگا اور موت کے بعد بھی برا ہوگا. اللہ مالک ہے. امتحان لینے کے لیے, ٹیسٹ لینے کے لیے کچھ سمے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے ہمیں. تو ہمارے اندر ایشوری رچنا ہے. کیا رچنا ہے؟ اچھائی سے اپنی اچھائی میں سکون رکھا ہے. شیطان کی برائی سے ہمارے اندر نفرت رکھی ہے, بے چینی گھبراہٹ رکھی ہے. جنت کے شوق رکھے ہیں جو میں نے ابھی بتایا آپ کو. جہنم کے خوف رکھے ہیں. جب انسان پاپ کر لیتا ہے تو اس کا ضمیر کہتا ہے کہ تو گنہگار ہے, تجھے سزا ملنی چاہیے, ہے کہ نہیں؟ تو جہنم میں سزا پائے گا گنہگار انسان جا کر کے. اب جب سے دنیا بنی ہے اور اب تک اور قیامت تک, اللہ نے دنیا کو بھی ایک ٹائم ٹیبل سے بنایا ہے کہ کب تک ہمیں دنیا رکھنی ہے, کب اس کی شروعات کرنی ہے. اللہ کے یہاں سب ٹائم ٹیبل ہے جو قرآن بتا رہا ہے. اور جتنی روحیں, جتنے انسان دنیا میں آ کر مر چکے ہیں اور ابھی اور آئیں گے جب تک دنیا رہے گی قیامت تک, یہ ساری انسان اللہ تعالیٰ نے, سارے مرد اور عورت, آسمانوں پر جگہ ہے عالم ارواح جو بہت بڑی دنیا ہے, ہیں؟ ہاں, وہاں پر سارے ایک ساتھ پیدا کر دیے تھے. اور پھر کہا تھا الستو بربکم قالوا بلی, کہو کیا میں تمہارا پیدا کرنے والا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا بنانے والا نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے وہاں پر کہا تھا, جتنے بھی انسان مر چکے اور اب اس دھرتی میں موجود ہیں اور ابھی قیامت تک آئیں گے, ہم سب نے کہا تھا بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں, آپ نے ہمیں پیدا کیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر اللہ نے کہا کہ اب ہم تمہارا ٹیسٹ لیں گے. ہیں؟ وہاں سب نے دعویٰ کیا کہ میں ایمان والا ہوں, میں ایمان والا ہوں. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے, اللہ کو دیکھ کر تو اچھی اچھی چیز ڈرتی ہے. بات تو جب ہے جب اللہ کو بن دیکھے ڈرے, اسی کا نام ایمان ہے. بن دیکھے اللہ سے ڈر کر اس کی رچنا پہ چلے, اچھائی پہ چلے, برائی سے بچے, اس کا نام ایمان ہے. کہ بن دیکھے اپنے مالک کو, بن دیکھے اس کے حکم پہ چلے, برائی سے بچے, اچھائی پہ چلے اور اس کو راضی کرے. یہ اس کا نام ایمان ہے. ہاں, وہاں ہر انسان نے دعویٰ کیا, اور جتنے بچے پیدا ہو کے آ رہے ہیں نا یہ دنیا میں, سب کہتے ہیں اللہ سے کہ اللہ دنیا میں جلدی سے مجھے ہی بھیج امتحان لینے کے لیے, میں تیرا محبوب بندہ بن کے آؤں گا, میں تیری عبادت کر کے آؤں گا, میں تجھے راضی کر کے آؤں گا. اب اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے کہ نہیں, کہ جا میرے بندے, دنیا میں نقلی جیون ہے, دھوکے کا جیون ہے, دھوکے کی دنیا ہے. جا کر میری دی ہوئی عقل سے اس کائنات میں غور کرنا, اس کی حقیقت پر غور کرنا, اس کے چند دنوں کے دھوکے میں نہ بہہ جانا. اس کائنات کی, اس دنیا کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اس کائنات کی حقیقت پہ غور کرنا. تیرے سامنے روز لوگ مریں گے, تجھے مرتے ہوئے دکھائی دیں گے. اس دنیا میں لوگ دکھوں میں تجھے لین دکھائی دیں گے, بیماریوں میں گھرے ہوئے دکھائی دیں گے, مصیبتوں کے پنجوں میں جکڑے ہوئے دکھائی دیں گے, موت کے پنجوں میں جکڑے ہوئے دکھائی دیں گے. تجھے میں نہیں دکھائی دوں گا, میری قدرت کے ذریعے سے مجھے پہچاننا. تجھے کائنات خاموشی کے ساتھ چلتی ہوئی دکھائی دے گی,
مگر تجھے میں نہیں دکھائی دوں گا۔ یہ دن کا نکلنا، رات کا ہونا، دن نکال دیتا ہے اللہ تعالیٰ کرم کرنے کے لیے، رات کر دیتا ہے آرام کرنے کے لیے، ہوا چلائے رکھتا ہے تاکہ ہم سانس لیں، ہمارے لیے زمین میں سے کھانے پینے کی چیزیں پیدا کرتا رہتا ہے، ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ فرمایا کہ جا دنیا میں، اے عقل تجھے میں نے پیدا کیا ہے، میری طرف غور کرنا، دنیا کے دھوکے میں نہ بہہ جانا۔ ہاں میرے بندے، دنیا کا جیون میں تجھے مزے کرنے اور چین کی بنسی بجانے کے لیے نہیں دے رہا ہوں، بلکہ دکھ، مصیبت، محنت، مشقت، کٹھنائی، پریشانی اٹھانے کے لیے اور ٹیسٹ لینے کے لیے، امتحان لینے کے لیے دے رہا ہوں، کچھ سمے کے لیے دھرتی میں ٹھہرنے کے لیے اور گزر بسر کرنے کے لیے اور ٹیسٹ لینے کے لیے بھیج رہا ہوں۔ زندگی کا سمے اور تیرے مقدر کا رزق تجھے دے دیا گیا ہے۔ جب تک دنیا میں رہے گا، تیرا جو سمے ہے دنیا میں رہنے کا، تجھے روزی بھی ملتی رہے گی، تیری عمر اور روزی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی۔ جب عمر اور روزی کا سمے پورا ہو جائے گا تو دنیا میں تو ایک سانس فالتو نہیں لے پائے گا، فوراً تجھے دنیا سے اٹھا لیا جائے گا موت دے کر۔ ہاں میرے بندے، تو اس دنیا میں دیکھے گا کہ میری طرف سے ہر وقت دکھوں کی برسات ہوتی ہوئی، غموں کی برسات ہوتی ہوئی، پریشانیوں کی برسات ہوتی ہوئی، بیماریوں کی برسات ہوتی ہوئی، موت کی برسات ہوتی ہوئی۔ تو میرے بندے، اس دنیا میں جا کر اس نقلی جیون کو اور اس دنیا کے دھوکے کے گھر کو، مصیبتوں کے گھر کو، دکھوں کے گھر کو، پریشانیوں کے گھر کو، موت کے گھر کو، خطرے کے گھر کو حقیقت جیون مت سمجھ بیٹھنا۔ ہاں حقیقت جیون میرے پاس ہے، تجھے یہ جیون اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ تم مجھے راضی کر کے آئے۔ میں نے سارا جہان بنایا تیرے لیے اور تجھے بنایا اپنے لیے۔ میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی پوجا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسپشٹ روپ سے سمجھایا ہے۔ تیرے اندر میں نے جنت کے سپنے رکھے ہیں، جہنم کے خوف رکھے ہیں، اپنی اچھائی سے محبت رکھی ہے، شیطان کی برائی سے نفرت رکھی ہے۔ میری رچنا تیرے اندر ہے، میری بنائی ہوئی رچنا تیرے اندر ہے، اس پر غور کرنا، اس کو نظر انداز مت کرنا، دنیا کے دھوکے میں نہ بھٹک جانا۔ اب لوگ کہیں گے کہ بھئی ہمیں تو یاد نہیں ہے، ہمیں تو یاد نہیں ہے، لیکن ہے یاد، ہے یاد۔ تم نے اس کو دبا دیا ہے، تم نے ایشوری رچنا کو اپنے اندر دبا دیا ہے۔ جب انسان ظلم کرتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، برائی پر چلتا ہے تو سچائی سے اندھا بن جاتا ہے۔ دیکھو آج لوگوں نے کتنے خدا بنا رکھے ہیں، غور کرنا میری بات پر، باریک بتا رہا ہوں بات۔ لوگوں نے کتنے خدا بنا رکھے ہیں، 33 کروڑ دیوی دیوتا۔ کیوں؟ وہ دنیا کے دھوکے میں، دنیا کے دھوکے کو دیکھ کر اس میں دھوکہ کھا رہے ہیں اور ایشوری رچنا سے اندھے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی آتما پر غور کریں، اپنے اندر جھانک کر غور کریں کہ جب انسان تھک جاتا ہے یا بڑھاپے کی حالت میں اٹھتا بیٹھتا ہے یا تھکنے کی حالت میں لیٹتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، تو وہ ایک مالک کو پکارتا ہے، 33 کروڑ کو نہیں پکارتا۔ یہ ہے ایشوری رچنا۔ اس حقیقت پر غور کرو۔ یہ ہماری آتما گواہی دے رہی ہے کہ ہمارا ایک مالک ہے، انیک نہیں ہے۔ مالک ہم سب کا ایک ہے، اس کے اچھے نام انیک ہیں۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے، میں نے کتنے ہندو بھائیوں کو یہ کہتے ہوئے سنا جو بالکل بیچارے ان پڑھ ہیں، جو کچھ بھی گیان نہیں جانتے۔ کتنے غیر مسلمانوں کو یہ کہتے ہوئے میں نے سنا کہ ملا جی جب ہم انہیں دین کی دعوت دیتے ہیں، ان سے اللہ کے دین کی بات کرتے ہیں، گیان کی بات کرتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ملا جی تم صحیح کہہ رہے ہو، ہر انسان اپنے مالک سے وعدہ کر کے آتا ہے۔ اب دیکھیے، اس نے کہیں سے یہ بات سنی نہیں ہے، اسے کسی نے سکھائی نہیں ہے، اس نے کوئی گیان نہیں پڑھا، اس کی آتما گواہی دے رہی ہے کہ ملا جی واقعی میں ہر انسان اوپر والے سے وعدہ کر کے آتا ہے کہ میں تیرے حکم پر چلوں گا، تیرا کہنا مانوں گا،
میں تجھے راضی کروں گا، تیری پوجا کروں گا، لیکن یہاں آ کر انسان نہیں کرتا، اپنی منمانی کرتا ہے، تو یہ اس کی آتما گواہی دے رہی ہے اس بات کی کہ وہ وہاں سے وعدہ کر کے آیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس ایشوری رچنا پر انسان غور نہیں کرتا، دنیا کے دھوکے کو نظروں سے دیکھ کر کے اس میں دھوکہ کھاتا رہتا ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں کھائی اور یہ بات فرمائی ہے کہ کامیاب وہی ہوگا جو اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے مرا، پوتر کر کے مرا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور ناکام وہی ہوگا جو اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے گندا کر کے مرا۔ تباہ ہو گیا وہ جس نے اپنے اندر ایشوری رچنا کا جو جیون جینے کا طریقہ ہے نا، جو اس نے بتایا ہے انسان کو، اس کو دبا دیا، وہ تباہ ہو جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب کہنے کا یہ ہوا، اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جو اندر سے جو اچھے خیال آتے ہیں ہمارے اندر، اس کو دبا دیا اور برے خیالوں کو ابھار دیا، وہ برا انسان بن جائے گا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ من کے خیال سے ہی انسان اچھا برا انسان بنتا ہے، من کے خیالوں سے ہی انسان اچھا برا انسان بنتا ہے۔ ہاں، سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بیان کر دیا ہے کہ انسان کچھ نہ تھا، انسان کوئی تعریف قابل چیز نہ تھا، ہم نے اسے انسان بنایا۔ آج دنیا میں تعریف ہو رہی ہے، کلکٹر صاحب، منتری صاحب، فلانے صاحب، گندے پانی قطرے سے بنا ہوا انسان۔ اس پر ایک وقت ایسا بھی بیتا ہے کہ یہ کوئی تعریف قابل چیز نہ تھا۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے اس کو بنایا، سننے والا اور دیکھنے والا بنایا، سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ اس لیے بنایا تاکہ اس کا ٹیسٹ لیا جائے، امتحان لیا جائے، اور اس کے سامنے دو راستے کر دیے، برائی کا بھی، اچھائی کا بھی۔ چاہے یہ ہمارا احسان مانے کہ ہم نے اس کو گندے پانی قطرے سے انسان بنایا ہے، کھانے پینے کو ہم دے رہے ہیں، جیون دیا ہے، ہاں، چاہے یہ ہمارا احسان مانے اور یہ ہماری ناشکری کرے۔ تو اب اس چیز سے ہم غور کریں کہ قدرت یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ دونوں راستے سامنے کر دیے، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، کیا کہا؟ سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، تو انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، پھر دماغ سے سوچتا ہے، پھر سمجھتا ہے، پھر شریر کے انگوں سے حرکت کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب ہم دیکھیں کہ انسان نے کوئی پرائی عورت دیکھی۔ اب دیکھیں کچھ عورتوں کے سوا، ماں، بہن، بیٹی، یہ کچھ عورتیں ہیں، ان کے سوا مرد اگر کسی بھی عورت کو دیکھے گا تو اس کے دل دماغ میں شیطان غلط فیلنگ پیدا کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ غلط خیال ڈالتا ہے۔ یہ ایشوری رچنا کے اندر ہے۔ جو کہتا ہے مجھے خیال نہیں آتے، اسے ڈاکٹر کی ضرورت ہے پھر، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی پرائی عورت کو دیکھ کر اس کے من میں غلط خیال نہ آئیں۔ یہ ایشور کی طرف سے انسان کی فطرت بنائی گئی ہے، ایسی یہ رچنا ایسی بنائی گئی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کا ٹیسٹ لے۔ جیسی فیلنگ مرد کے اندر ہوتی ہے ویسی ہی فیلنگ عورت کے اندر بھی ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں۔ وہ بھی کسی پرائے مرد کو دیکھے گی تو اس کے من میں بھی جو ہے دل دماغ کے اندر شیطان غلط خیال پیدا کرتا ہے، اس کے دل دماغ میں بھی غلط فیلنگ پیدا ہوتی ہے۔ اب من کے خیال کیا ہیں؟ کسی پرائی عورت کو دیکھا، من میں گندا خیال آیا، پہلے خیال آئے گا برائی کا اور پھر خیال آئے گا اچھائی کا۔ انسان اس دنیا کی جو غذا ہے نا وہ برائی ہے۔ اس دنیا میں انسان کو زیادہ تر برائی کی غذا ملتی ہے، ایک دم سے جگہ جگہ برائی کا ماحول، جگہ جگہ شیطانیت کا ماحول، برائی کا ماحول، تو برائی کو جلدی کیچ کرتا ہے۔ بری باتیں اس کے دماغ میں ایک دم جلدی سے آ جاتی ہیں اور سمجھ میں آ جاتی ہیں اس کو۔ اچھائی کے لیے محنت کرنی پڑے گی، غور کرنا پڑے گا، اچھی بات کو سمجھنا پڑے گا، دماغ لگانا پڑے گا، اس لیے انسان اچھائی سے ہٹ جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اچھائی کے لیے محنت کرنی پڑے گی، برائی بغیر محنت کے سمجھ میں آ جائے گی۔
آپ کوئی کھیت میں جب آپ کو کوئی اچھی چیز بونی ہو، گیہوں بونے ہوں ہیں، تو اس کے لیے کتنی محنت کرنی پڑے گی؟ گیہوں بونے کے لیے آپ کو جو ہے کھیت جوتنا پڑے گا، صفائی کرنی پڑے گی، پانی دینا پڑے گا، دیکھ بھال کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، ہے کہ نہیں؟ اچھی چیز بونے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑے گی، لیکن گھاس کوڑا بونے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، گھاس کوڑا تو اپنے آپ ہی ہو جاتا ہے۔ اسی پرکار سے برائی انسان کے اندر اپنے آپ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ قرآن میں پہلے کا ذکر کیا گیا برائی کا، اسی لیے کیا گیا کہ برائی دنیا کی غذا کیا ہے؟ برائی۔ اس دنیا میں انسان کو برائی کی غذا جلدی ملتی ہے، برائی کی غذا ہی ملتی ہے، اسی میں انسان پنپتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اچھائی پہ غور کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی۔ جیسے کھیت میں گیہوں بونا ہے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، گھاس تو اپنے آپ ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم سمجھے جب انسان دیکھتا ہے کسی پرائی عورت کو دیکھا، من میں فوراً برا خیال آئے گا، پھر اچھا خیال آئے گا کہ نہیں یار غلط ہے تو بھائی اللہ تعالیٰ نے حرام حلال کے کچھ طریقے بتائے ہیں، مالک نے ہیں، وہ مالک ہے، اس کا حکم ماننا ہے۔ اس نے میرے اندر ہم بستری سمبھوگ کی حاجت رکھی ہے، اچھا رکھی ہے، تو لہٰذا اس کو پوری کرنے کے لیے بھی جائز طریقہ بتایا ہے، بیوی کے ساتھ، پتنی کے ساتھ، اسے حرام طریقے سے پورا نہ کریں۔ لیکن من تو جو ہے اتاولا ہو رہا ہے، من اندر سے بے چین ہے، دل لگا گدی سے تو پری کیا چیز ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو من انسان کو جو ہے غلط طرف جو ہے شیطان من میں خیال ڈالتا ہے۔ اب اس نے اگر اچھے خیال بھی آیا اور برا خیال بھی آ رہا ہے، برے خیال آ رہے ہیں، پرائی عورت کے ساتھ گندے خیال آ رہے ہیں، ادھر سے اچھے خیال بھی آ رہے ہیں کہ نہ یہ چیز غلط ہے، اس کا انجام برا ہوگا، ناجائز سمبند لوگ رکھتے ہیں عورتوں سے، اس ناجائز رشتے کا فائدہ کیا جو انسان کو تباہ کر دے، دنیا میں بھی تباہ کر دے اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے برباد کر دے، کیا فائدہ؟ اب کیا ہوتا ہے اگر یہ اچھے خیال کو دبا دیتا ہے اور برے خیال اس پر حاوی بن جاتے ہیں، یہ نیت کے اوپر ہے، اس کی نیت، اس کی سوچ کس خیال کو فالو کرتی ہے۔ اگر یہ اچھے خیال کو اس نے دبا دیا اور برے خیال کو ابھار دیا، اب جس لڑکی یا عورت کو یہ دیکھ رہا ہے اور وہ بھی اس کو دیکھ رہی ہے، اس کے اندر بھی ساتھ ساتھ برے خیال پنپ رہے ہیں اور اس کے اندر ہی برے خیال پنپ رہے ہیں، کیونکہ دونوں کے اندر پنپتے ہیں۔ تو پہلے برے خیال پنپے اور پھر دھیرے دھیرے آنکھوں سے اشارہ ہوا اور پھر کرموں سے ٹچ ہونے لگے، پھر گناہ میں آگے بڑھ گئے۔ یہ ہے طریقہ، برے خیال سے ہی انسان اچھا انسان بنتا ہے اور برے خیال سے ہی اچھے برے خیالوں سے انسان اچھا برا انسان بنتا ہے۔ اگر یہ برے خیال کو دبا دیتا ہے اور اپنے نفس کو مارتا ہے اور غلط چیز سے بچتا ہے، اپنے شریر کے انگوں کو بچاتا ہے، اچھے خیال ابھارتا ہے، تو پھر یہ اچھا انسان بننے کی طرف چل دیتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اے انسان، اپنے اندر ایشوری رچنا کو پہچان اور جیون کا مقصد جان، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ اپنے من سے اپنا تعلق اللہ سے بنا۔ یہ جو ہمارے اچھے برے خیال ہیں نا، یہ اپنے من کو اللہ کی پناہ میں لے آ۔ یہ سبق سکھاتا ہے اسلام کہ اپنے من کو اللہ کی پناہ میں لے آ، اللہ کی شرن میں لے آ، اس کے حکم پر چل، قرآن اور حدیث کے ذریعے سے تو برائی سے پاک ہو جائے گا۔ اگر تو اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے مر جائے گا تو تو موت کے بعد کی زندگی میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سونپ دے، اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی پہ آ جا اور اسلام کے قانون کے ذریعے سے موت کے بعد کی زندگی میں کامیابی پا جا۔ اس کے علاوہ دنیا میں تو کوئی اور بھی راستہ اپنائے گا، اگر تو کوئی اور راستہ اپنائے گا تو موت کے بعد کی زندگی میں تباہ ہو جائے گا۔
تو فرمایا کہ میرے بندے جا دنیا میں دنیا کی حقیقت پر غور کرنا، دنیا کے دھوکے میں گم مت ہو جانا۔ تو جا دنیا میں تو جیون کا سمے لے کے جا رہا ہے، ہاں جیون کے سمے میں غور کرنا، سچائی پر غور کرنا۔ اب ہم دیکھیں جیون کے 3 سمے ہیں انسان کے پاس، 3 وقت ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ اگر تینوں سمے میں اس نے دنیا کے دھوکے پہ دھیان لگائے رکھا، سچائی پہ دھیان نہ دیا اور یہ مر گیا ایسے ہی، تو یہ تباہ ہو جائے گا۔ اگر اس کا سچائی پہ دھیان لگ گیا، اللہ کی کھوج کی، اللہ کو راضی کر کے مر گیا، ایمان لے کے مر گیا، تو یہ کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اس امتحان میں بہت کم لوگ ہیں جن کی عقل سچائی پہ لگتی ہے، حقیقت پر دھیان دیتے ہیں، اللہ کی طرف دھیان لگتا ہے، ورنہ زیادہ تر لوگ دنیا کے دھوکے میں دھوکہ کھا کے مرتے ہیں۔ ابھی جب میں ایک شخص سے 3-4 دن پہلے کہہ رہا تھا کہ بھائی سچائی کو نظر انداز مت کرو، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے سچائی کا انکار کرنے والوں کے لیے، کہ جو اس جیون کی سچائی کو نظر انداز کریں کہ یہ جیون دھوکا ہے، یہ دنیا دھوکا ہے، یہ دنیا کھیل تماشا ہے، یہ زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا اس سچائی پر غور کر کے دنیا کے دھوکے میں لین نہ ہو، اور جس مقصد کے لیے جیون ملا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جیون ملا ہے، تو اس مقصد کو پورا کریں۔ اور اس مقصد سے ہٹ کر اگر دنیا کے دھوکے میں لگ جائیں تو ان کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ تو جب میں اس بھائی سے کہہ رہا تھا کہ بھائی سچائی پر غور کرو، یہ جیون دھوکا ہے، دیکھو تمہارے سامنے کتنے مر گئے، تمہاری زندگی کا بھی اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، تو اس شخص نے مجھ سے معلوم ہے کیا کہا؟ ارے اگر موت کو یاد کریں گے تو پھر دنیا میں جئیں گے کیسے؟ پھر دنیا میں جئیں گے کیسے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ دنیا میں جینے کو اور مزے کرنے کو نہ آئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس حقیقت پر غور کرو، جو دنیا، جو مزہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہو، ایسی زندگی سے دل لگانے سے کیا فائدہ ہے؟ جس مقصد کے لیے مالک نے جیون دیا ہے اس مقصد کو پورا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا کہ جا میرے بندے، میرے حکم پر چل کے آنا، میرے حکم تیری جیون، تیری رچنا کے اندر ہیں۔ اور قرآن میں آیت ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اسے جیون جینے کا طریقہ سکھایا۔ تو جا دنیا کے اندر میرے حکموں کو پورے کرنا، اچھائی پہ چلنا، برائی سے بچنا، اور مجھے راضی کر کے آنا، اور پھر جنت کا انعام پانا۔ اگر تو دنیا کے دھوکے میں بھٹک کے آیا تو جہنم کی آگ میں تباہ کر دی جائے گا۔ اب جب انسان دنیا میں آ کر کے بجائے اچھائی پہ چلنے کے برائی پہ چلتا ہے اور مالک کی نافرمانی کرتا ہے، اس نے کچھ سمے کے لیے ڈھیل دے دی، چھوٹ دے دی، نافرمانی کرتا ہے، تو انسان کی جو آتما ہے وہ بے چین رہتی ہے، اس پر مالک کی لعنت برستی رہتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے ہم نے دیکھا ہے بچپن میں کہ بچے جو ہیں گاؤں سے شہر میں جا رہے ہیں سودا لینے کے لیے، سامان لینے کے لیے، اور شہر میں جا کے کیا کر رہے ہیں؟ پکچر ہال میں بڑھ گئے، جا کے وہ فلم دیکھ رہے ہیں۔ اس میں جب وہ پکچر ہال میں بڑھتے ہیں تو وہ سب اپنی گھر بار کی ساری بات بھول جاتے ہیں، اور جب باہر نکلتے ہیں تو فوراً گھر سے جو ہے باپ بھیجتا ہے کہ جاؤ فلاں سامان لے آؤ، اور جب ہال میں بڑھ جاتے ہیں تو سب بھول جاتے ہیں۔ جب ہال سے باہر نکلتے ہیں تو گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، اور ہمارے باپ نے کہا تھا اتنا ٹائم ہوگا، جلدی چلو، پھٹافٹ جلدی چلو سامان لے کے، تو گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے نہیں؟ تو جب انسان یہاں دنیا سے جائے گا تو مرنے کے بعد پھر اس کو گھبراہٹ پیدا ہوگی کہ میں کس مقصد سے دنیا میں آیا تھا اور میں کہاں اللہ کی نافرمانی کر کے مر گیا، اب مجھے اللہ تعالیٰ سزا دے گا، عذاب دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں کتنے لوگوں کو پیدا کر رہا ہے امتحان کے لیے، سب کو عقل دے رہا ہے، سب کے اندر برابر رچنا ہے اللہ کی بنائی ہوئی۔
اچھائی میں سکون پیدا کر دیتا ہے، برائی میں بے چینی گھبراہٹ پیدا کر دیتا ہے۔ کتنے لوگوں کو روز زندگی دیتا ہے امتحان کے لیے، اور کتنوں کو اٹھا لیتا ہے موت دے کر جن کا امتحان پورا ہو گیا۔ مثال کے طور پہ جیسے ہم دیکھیں کہ دو بچے، ایک باپ نے دو بچے بھیجے شہر میں کہ تو فلاں کام کر کے آ اور تو فلاں کام کر کے آ۔ اب ایک بچہ جو ہے گیا اور اس نے باپ کا حکم نہ مانا اور وہ جا کے پکچر ہال میں بڑھ گیا اور اس نے ہمارا ٹائم خراب کر دیا۔ اب جو کام بتایا تھا اس کو الٹا سیدھا کر کے آیا کیونکہ اس نے ٹائم اور جو ہے خراب کر دیا۔ اور ایک بچہ ٹھیک صحیح سوچ سمجھ کے صحیح دماغ لگا کر کے کہ کیا کام مجھے بتایا ہے، کیا کیا سامان لانا ہے، وہ بالکل ٹھیک طرح کر کے آیا۔ اب جب دونوں بچے جائیں گے تو ایک نے کام قاعدے سے کرا تو باپ اس سے خوش ہو کے اسے انعام دے گا، اور ایک نے کام کو بگاڑ دیا تو اس کو سزا دے گا۔ اسی پرکار سے اللہ تعالیٰ سب کو زندگی دے رہا ہے، اپنی رچنا انسان کے اندر بنا رہا ہے کہ دنیا میں جا کر میری سچائی سے کھوج کرنا، اپنے اندر میری بنائی ہوئی رچنا سے غور کرنا کہ میں نے تیرے اندر ایک ایشور کو پکارنا رکھا ہے، ایک مجھے پکارنا رکھا ہے، اور تیرے اندر میری رچنا ہے، جا کے غور کرنا کائنات میں، دنیا میں دھوکہ نہ کھانا۔ اب کتنے لوگ ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو سچائی پر غور کرتے ہیں اور اپنے مالک کے سچے حکم پر چل کے مرتے ہیں، ایمان لے کے مرتے ہیں، ورنہ کتنے لوگ ہیں اس زندگی میں دھوکہ کھا رہے ہیں، اس امتحان میں فیل ہو کے مر رہے ہیں اور مرنے کے بعد جہنم کی آگ کا ایندھن بن رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اپنی آتما کو برائی سے پاک کرو۔ انسان من کے برے خیال سے ہی اچھا بنتا ہے اور برا بنتا ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا تھا ابھی آپ کو کہ من میں خیال آیا، گندے خیال آتے ہیں، عورت کے من میں بھی، مرد کے من میں بھی۔ تو پھر پہلے خیال آتے ہیں، پھر خیال دھیرے دھیرے کرموں میں بدلتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ انسان برے کام کرتے ہیں، کہ وہ اس لڑکی کو لے کے بھاگ گیا، کہ وہ اس آدمی کے ساتھ بھاگ گئی، اس پر ڈنڈا بج رہا ہے، اس نے بلاత్کار کر دیا، چوری کر رہا ہے، اس پر ڈنڈا بج رہا ہے، وہ جیل میں ہے، کیا ہم سنتے نہیں؟ تو یہ سب جو ہے من کے خیال سے برائی پنپتی ہے انسان کے اندر۔ جو اپنے من کے اندر اچھائی کے خیال کو دبا دیتا ہے اور برائی خیال کو ابھار دیتا ہے، ایسا انسان برائی پہ چل جاتا ہے، دنیا میں بھی دکھی رہتا ہے اور موت کے بعد تو پھر تباہ ہو جاتا ہے وہ جہنم کی آگ میں۔ اور جو انسان اپنے اندر برے خیال کو دبا دیتا ہے، اچھے خیال کو ابھار دیتا ہے، تو وہ اچھائی کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ تو ہم اپنے اندر برے خیال کو دبا کر کے اچھے خیال کو ابھار کر کے اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے مریں، تاکہ مرنے کے بعد ہمارا مالک ہمیں اپنا انعام دے، جنت کا انعام، ہمیشہ کا جیون دے، اور جہنم سے ہمیں بچا لے۔ تو میرے بھائیوں، ساری دنیا دھوکہ ہے، اپنے مالک کی طرف غور کرو، جس مقصد کے لیے جیون ملا ہے اس مقصد کو پورا کرو۔ کتنے لوگ اس دنیا میں دھوکہ کھا رہے ہیں۔ اگر ہم کسی شرابی سے کہیں کہ بھائی شراب مت پی، تیرے مالک کو ناپسند ہے، اس نے حرام کی ہے شراب، تو وہ جہالت میں کہتا ہے، اندھکار میں، کہ شراب بنائی کیوں ہے پھر اس نے؟ ہم جب کہتے ہیں، ہم اسے سمجھاتے ہیں کہ بھائی امتحان لے رہا ہے، وہ پریکشا لے رہا ہے، دونوں راستے کھول رکھے ہیں اس نے، اچھائی کا بھی برائی کا بھی۔ وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے کون سے راستے پہ چلے گا، اچھائی پہ چلے گا یا برائی پہ چلے گا۔ دونوں کے دو انجام بنا رکھے ہیں اس نے مرنے کے بعد، اچھائی کا انجام جنت ہے، برائی کا انجام جہنم ہے۔ تو وہ امتحان لے رہا ہے، تو شراب کو نہ پی، یہ غلط کام ہے، اس پہ مت کر۔ دنیا کے دھوکے میں کھیلنے والے کو جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی دنیا کے دھوکے میں سے باہر نکلو، یہ جیون بہت بیکار ہے، بہت ناپیدار ہے، یہ زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، ہاں اس زندگی کی حقیقت پر غور کرو، سچائی پر غور کرو، دھوکے سے باہر نکلو، تو وہ کہتے ہیں جہالت میں کہ پھر زندگی دی کیوں ہے ہمیں اوپر والے نے؟ اندھکار میں پڑے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ زندگی دی کیوں ہے پھر اوپر والے نے؟ ارے بھائی، اس نے امتحان لینے کے لیے دی ہے، ٹیسٹ لینے کے لیے دی ہے ایسی بیکار زندگی کہ میری طرف دھیان لگاتا کہ نہیں لگاتا۔ جب لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے دین پر چلو، سچائی کو جانو، سچائی کو حاصل کرو، قرآن کا گیان حاصل کرو، سچائی کے ہوش میں آؤ، دھوکے سے باہر نکلو، تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالیں یا دین پہ چلیں؟ بھائی اللہ کے حکموں پہ چلیں یا بچوں کا پیٹ پالیں؟ تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی یہ بیوی بچے بھی تو اللہ نے لگائے ہیں، لہٰذا زندگی انسان کی بجی ہے، بے شک انسان کی زندگی کی رفتار بہت تیز ہے، وقت بہت تیزی سے بیت رہا ہے، لیکن یہ خیال کرنا
کہ میں بیوی بچوں کا پیٹ پالوں بس یہی زندگی ہے؟ نہیں میرے بھائی، یہ بیوی بچے بھی اللہ نے دیے ہیں، ان کے پیٹ پالنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کی کھوج کرنا، اس کو راضی کرنا، یہی تو ہمارا امتحان ہے۔ ورنہ فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں بھائی، فرشتوں کے نہ بیوی ہیں، نہ بچے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، اللہ نے صرف انہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے بیوی بچے بھی دیے ہیں، زندگی میں ضرورت لگائی ہیں، ٹینشن لگائی ہیں، پھر ہمارا امتحان لیا کہ یہ میرا بندہ دنیا میں جا کر بیوی بچے بھی دی ہیں، ضرورت بھی دی ہیں، حاجت بھی ہیں، انہی میں رہ کر جو ہے جیون کا سمے ہم لے کے آئے ہیں، انہی میں رہ کر یہ سب کچھ کر مجھے راضی کر کے آئے گا اور میرا جنت کا انعام پائے گا، فرشتوں سے بھی اوپر اٹھ جائے گا۔ اس دنیا میں برائی عام ہے، لوگ ہم نے دیکھے کہتے ہوئے کہ دیکھیے کتنا بڑا بدماش تھا وہ، کروڑ پتیوں کے یہاں سے ڈکیتی مارتا اور غریبوں میں دان دیا کرتا۔ بتاؤ کس قدر لوگ برائی کو اچھا سمجھے بیٹھے ہیں۔ کیا یہ اچھی بات ہے کہ ڈکیتی مار کر کسی کو دان دینا؟ ارے بھائی، اپنی ایمانداری سے کما کے دان دے تو اچھی بات بھی ہے، تو نیکی مانی جائے گی۔ یہ کون سی نیکی ہے کہ تم ڈکیتی مار کے لا رہے ہو اور دان دے رہے ہو؟ کوئی نیکی ہے؟ اپنی محنت کی کمائی سے دان کرو تو وہ نیکی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں لوگ باغ اولاد کی محبت میں، اولاد کو امیر بنانے کے لیے، اولاد کے لیے دولت اکٹھا کرنے کے لیے رشوت لیتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، مکاری کرتے ہیں، فراڈ بازی کرتے ہیں، دوسروں کا حق مارتے ہیں، ظلم جاستی کرتے ہیں۔ جب ان سے کہتے ہیں بھائی اولاد کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد مت کرو، تم بھی اپنے مقدر کا لے کے آئے ہو اور تمہاری اولاد بھی اپنے مقدر کی روزی لے کے آئی ہے، مقدر سے زیادہ لے نہیں سکتے، اپنے کرم خراب مت کرو۔ تو وہ کہتے ہیں جہالت میں، اندھ وشواس میں، اندھکار میں کہ پھر اوپر والے نے اولاد دی کیوں ہے؟ تو ہم ان سے کہتے ہیں میرے بھائی اولاد بھی امتحان ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ مال اور اولاد فتنہ ہیں، انسان کے لیے فساد ہے، فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ اسے دنیا میں پال سکیں، اس کی پرورش کر سکیں۔ جیون کا مقصد یہی نہیں ہے کہ اولاد کے لیے ہی جو ہے حرام حلال کما کر کے مر جائیں اور جس مالک نے جیون دیا اس کی طرف دھیان نہ لگائیں۔ تو میرے بھائیو، دنیا میں ہر چیز دھوکہ ہے۔ یاد رکھیں ہمارا شریر بنا ہے مٹی سے، تو شریر کی جو غذا ہے، کھانا پینا ہے، اللہ تعالیٰ نے مٹی پہ سے پیدا کر دیا۔ ہماری روح آئی ہے آسمان پر سے، تو جیسے ہمارے شریر کے اندر اللہ نے پیاس رکھی ہے، بھوک پانی کی پیاس رکھی ہے، اگر ہمیں پیاس لگ رہی ہے، پانی مل جائے تو شریر کو آرام مل جائے گا، سنتشٹی مل جائے گی، سکون مل جائے گا۔ بھوک لگ رہی ہے، کھانا مل جائے تو شریر کو سنتشٹی مل جائے گی، سکون مل جائے گا، شانتی سے بیٹھ جائے گا، شریر شانت ہو جائے گا۔ اسی پرکار سے روح کی جو پیاس ہے وہ اللہ کی یاد ہے۔ ہم کچھ نہ تھے، اللہ نے ہمیں بنایا، ہمارا وجود بنایا، تو اللہ نے ہماری روح کی پیاس اپنی یاد رکھی ہے۔ اللہ ہماری روح کا سکون ہے، اللہ ہماری روح کا چین ہے، اللہ ہماری روح، ہماری آتما کی شانتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم سمجھیں کہ شریر کی جو غذا ہیں اللہ نے زمین پہ سے پیدا کر دی ہے اور روح ہماری آسمان پہ سے آئی ہے۔ تو اب آسمان پر سے ہی اللہ کی آسمانی کتاب آتی ہے، جیسے قرآن مجید ہے اس زمانے میں، تو قرآن آسمان پہ سے آیا ہے، تو قرآن کے ذریعے سے ہم اللہ کو پا سکتے ہیں، قرآن کے ذریعے سے ہماری روح اللہ کی یاد پا سکتی ہے، تو قرآن کے ذریعے سے اللہ کی یاد پا کر سکون پا سکتی ہے۔ اسی لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ قرآن مجید کا علم حاصل کرو، اسلام کا علم حاصل کرو، اسلام کا گیان حاصل کرو۔ ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے ساری ویڈیو دیکھو، کیونکہ جو بھی ہم بات کرتے ہیں قرآن اور حدیث سے ہی بات کرتے ہیں۔ آپ دنیا میں دیکھتے ہو کہ زیادہ تر انسان سکون سے پریشان ہیں، انہیں سکون نہیں ملتا، چین نہیں ملتا، دولت ہے، سب کچھ ہے، مگر سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی شرن میں آتے ہی نہیں ہیں، اللہ کی شرن میں سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ میرے بندے، اگر دنیا میں تجھے میری یاد کے علاوہ کہیں سکون مل جائے تو مجھے خدا کہنا ہی چھوڑ دیو۔ تجھے میری یاد کے علاوہ کہیں سکون نہیں ملے گا، نہ بیوی کے ساتھ لیٹنے میں سکون ملے گا رات کو، نہ مال دولت بٹورنے میں سکون ملے گا، نہ کوٹھی بلڈنگ بنانے میں سکون ملے گا۔ تو دنیا میں کتنی بھی دوڑ،
جب تک تو میری شرن میں نہیں آئے گا، میری پناہ میں نہیں آئے گا، تجھے سکون نہیں مل سکتا۔ تو مجھے بھول کر دنیا میں جہاں جہاں بھی دوڑ لگائے گا، شراب میں ڈوب جائے گا، جوئے میں ڈوب جائے گا، جہاں جہاں دوڑ لگائے گا، تو سکون نہیں پا سکتا، کیونکہ میں تیرا مالک ہوں۔ میں نے سارا جہان بنایا تیرے لیے اور تجھے بنایا اپنے لیے، تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے، لہٰذا تو میری پناہ میں آئے گا تو تجھے سکون ملے گا، اور نہیں آئے گا تو تجھے سکون نہیں ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، جو انسان اپنے سچے مالک اللہ کی پناہ سے شرن سے دور ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی چھوٹا سا نادان بچہ اپنی ماں سے بچھڑ گیا ہو اور اسے بے چینی سے رو رہا ہو، سکون نہ مل رہا ہو، بے چین ہو۔ اب جب تک وہ بچہ چیختا پھر رہا ہے، روتا پھر رہا ہے، جب تک وہ اپنی ماں کے آنچل میں گود میں آ کے نہ بیٹھ جائے گا، جب تک وہ سکون نہیں ملے گا اسے۔ اسی پرکار جو لوگ اپنے مالک کی شرن سے دور ہیں، پناہ سے دور ہیں، وہ چاہے دنیا میں کتنی ہی دوڑ لگا رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں یہ میرا وہ میرا، لیکن وہ نظر کا دھوکہ ہے سب۔ دنیا کی چاہے کتنی دوڑ لگا لے انسان، دنیا میں سکون نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ اپنی مالک کی پناہ میں نہ آ جائے۔ مالک کی پناہ سے ہٹ کر بے چین ہی رہے گا، جیسے بچہ بے چین رہتا ہے۔ مالک کی پناہ میں آئے گا تو بچے کی طرح ماں کی گود میں جیسے بیٹھ جاتا ہے بچہ، سکون مل جاتا ہے اسے، ایسے ہی اس کو سکون مل جائے گا۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بندے، ساری کائنات تیری دشمن ہے، کائنات میں جو بھی چیز ہے وہ تیری دشمن ہے، اس سے بھاگ میری طرف، آ جا میری پناہ میں۔ سارا جہان بے وفا ہے، میں وفادار ہوں۔ تو دنیا میں کسی کے ساتھ بھی احسان کر، تیرے احسان کا بدلہ دنیا میں ناشکری سے ملے گا، چاہے تجھے دکھائی نہ دے مگر اس کا رزلٹمنٹ ناشکری سے ملے گا۔ نظر کا دھوکہ ہے دنیا، دکھنے میں کچھ اور حقیقت میں کچھ اور۔ لیکن میرے بندے، تو اگر میرا احسان مانے گا اور میرے ساتھ نیکی کرے گا تو میں تجھے نیکی کا بدلہ بڑھا کے دوں گا، تیری کسی اچھے کرم کو برباد نہ کروں گا، تیری محنت کو ضائع نہیں کروں گا۔ تو میرے بندے، دنیا کے دھوکے کے پیچھے نہ پڑ، میری طرف کو دوڑ۔ یہ دنیا کا سارا کھیل تماشا میرا بنایا ہوا ہے، تیرا امتحان لینے کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے۔ میں نے تجھے دنیا میں اکیلے بھیجا جب تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے گیا، اور جب تجھے بلاؤں گا جو کچھ تو نے پایا تجھے دیا میں نے، دنیا میں جا کے تو نے پایا دیا میں نے تجھے، اور جب میں تجھے بلاؤں گا تو تجھے اکیلے بلاؤں گا، دنیا کی ہر چیز چھڑوا دوں گا۔ اس سے پہلے کہ میں تجھ سے دنیا کی ہر چیز چھڑوا دوں، تو پہلے ہی چھوڑ دے۔ چھوڑنے سے مطلب کیا ہے؟ دنیا کی محبت چھوڑ دے، یہاں کسی چیز سے دل نہ لگا، دنیا میں میرے حکم پورے کر میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر۔ تو اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر تجھ سے دنیا چھڑوا دوں تو پہلے ہی چھوڑ دے، ورنہ کس دن چھڑوا دوں گا۔ کتنوں کی روز چھڑواتا ہے اللہ تعالیٰ، دنیا دیکھتے ہیں ہم، کتنوں کو اٹھا رہا ہے موت دے دے کے۔ میرے بندے، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت بھیجوں اور لوگ تجھے اپنے کندھوں پر میری طرف لے کے آئیں، ہاں، تو اپنے پیروں پر لوٹا میری طرف، سانس چل رہے ہیں ابھی، لوٹا میری طرف، دنیا کی محبت چھوڑ، میری محبت دل میں بسا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی محبت، اللہ ہمیں دکھ نہیں رہا، اللہ کی محبت کب آتی ہے دل میں؟ جب اللہ کو پانے کے لیے انسان بے چین پھرتا ہے، اس کا گیان حاصل کرتا ہے، قرآن مجید کا علم حاصل کرتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی پڑھتا ہے، اللہ کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ کو پانے کی طلب میں پھرتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اسے اپنی محبت نصیب کرتا ہے۔ اللہ کا علم حاصل کرتا ہے، اسے پھیلاتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اپنی محبت اسے نصیب کرتا ہے۔ انسان خود سچائی پر چلتا ہے اور اللہ کی سچائی کو پھیلاتا ہے، لوگوں میں اللہ کی تعریف کرتا ہے، تو اللہ اسے اپنی محبت نصیب کر دیتا ہے، دنیا کی محبت دل سے نکال دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے قرآن مجید میں کہ توبۃ نصوحا، میرے بندے، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر اپنی طرف لوٹاؤں تو پہلے ہی لوٹ جا اور مجھ سے معافی مانگ۔ دنیا کے دھوکے میں نہ کھیل، اس سے باہر نکل، دنیا میں ہر چیز تیری دشمن ہے، دنیا میں تجھے کسی چیز میں سکون نہیں ملے گا، میری یاد میں سکون ملے گا۔ سارا جہان بے وفا ہے، میں وفادار ہوں، میرا احسان مان، میں تیرے احسان کا بدلہ دوں گا۔
سارے جہان میں تجھے کوئی احسان کا بدلہ نہیں دے گا سوائے ناشکری کے، اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے۔ یہ سب جھوٹے رشتے ہیں، غرض کے رشتے ہیں۔ اگر بیوی آدمی کی بات نہ مانے تو پھر دیکھو اس کے تیور، اگر آدمی عورت کی بات نہ مانے تو پھر دیکھو اس کے تیور۔ تو میرے بھائیو، یہ سب غرض کے رشتے ہیں، یہ سب جھوٹے رشتے ہیں، یہ سب کھیل تماشا ہے۔ ہر رشتہ ٹوٹنے کو بنا ہے، ہر سنگ چھوٹنے کو بنا ہے۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، اس دھوکے کو پہچانو، سچائی کو جانو۔ اس دنیا میں کوئی بھی کسی کا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ موت پر اسپشٹ روپ سے اپنی خاموش قدرت سے لوگوں کو دکھاتا ہے کہ موت پر سب چیز چھڑوا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جب موت بھیجتا ہے، اس کی ارتھی، اس کی میت رکھی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ بالکل صاف اسپشٹ پرمان ہے اللہ تعالیٰ اپنی خاموش قدرت سے دکھا رہا ہے زندے لوگوں کو، لوگوں دیکھو اس کے پلے کیا رہا، یہ میری طرف اکیلا لوٹ کے آ رہا ہے، سب کچھ چھوڑ کے آ رہا ہے۔ اگر یہ میرا بن کے آیا تو یہ انعام کا حقدار ہے، اگر یہ میری ناشکری کر کے آیا، دنیا بٹورتا ہوا مرا، تو یہ سزا کا حقدار ہے۔ تو دنیا کے پیچھے مت پڑو، دنیا سب دھوکہ ہے۔ جو مقدر میں لکھا ہے وہ ملے گا۔ اپنے رب کی طرف دوڑ لگاؤ، وفروا اللہ، میرے بندو دوڑو میری طرف۔ دنیا میں ہر چیز تمہاری دشمن ہے، ہاں تمہاری سکون کا ذریعہ میری یاد ہے، میں نے تمہارے سکون کا ذریعہ میری اپنی یاد بنائی ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر اللہ کا سچا راستہ پانا ہے تو کیا کرو؟ قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ ہاں، اللہ کے احسان اور نعمت اور پکڑ بتانے سے اللہ کے بندوں کو کیا بتاؤ؟ اللہ کے احسان، کہ دیکھو اس نے پیدا کیا ہے، جیون دیا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس کی نعمتوں کے بارے میں بتاؤ اور اس کی پکڑ کے بارے میں بتاؤ۔ اگر ہم نے اس کی ناشکری کر کے مر گئے تو اس کی پکڑ نرک کی آگ میں ہے، جہنم کی آگ میں ہے۔ تو یاد رکھیں، اللہ کے احسان اور نعمت اور پکڑ بتانے سے اللہ کے بندے اللہ سے محبت کرنے لگیں گے۔ تو جو انسان اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لے کے آئے گا، اللہ اسے ضرور ہوش میں لائے گا۔ جو انسان اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلائے گا، کسی اور کو اللہ سچا راستہ دکھائے نہ دکھائے مگر اس کو تو دکھا دیا مانو، کسی اور کو اللہ ہدایت دے نہ دے اس کی ہدایت تو ہو گئی، مگر جو انسان سچے من سے اس کام کو کرے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ دنیا نظر کا دھوکہ ہے، یہاں ہر چیز دھوکہ ہے۔ اس کی مثال چت قبر سیانپ کی جیسی ہے۔ جیسے کوئی نادان بچہ چت قبر سیانپ کو دیکھ کر اسے اچھا لگتا ہے تو اس کے پیچھے بھاگتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتی ڈس جائے گا سیانپ ہے، یہ زہریلا سیانپ ہے، ڈس لے گا۔ اسے تو خالی چت قبر سیانپ دکھائی دے رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں، تو نادان بچہ ہے، بھاگ رہا ہے اس کے پیچھے۔ اسی پرکار جو لوگ نادان ہیں وہ اپنے مالک کو بھول کر اس دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یہ دنیا چت قبر سیانپ ہے، جو اس کے پیچھے بھاگتے ہیں دنیا ان کو ڈس کے مار دیتی ہے، وہ جیون کی بازی ہار جاتے ہیں، جیون کے مقصد کو کھو دیتے ہیں، وہ جیون کے مقصد کو پورا کر کے نہیں مرتے، یہ دنیا انہیں ڈس کے مار دیتی ہے، وہ جیون کی بازی اس پریکشا میں فیل ہو جاتے ہیں اور مرنے کے بعد جہنم کی آگ کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ اس دنیا میں ہر چیز چت قبر سیانپ ہے۔ مانو کوئی خوبصورت عورت دکھائی دے رہی ہے، خوبصورت عورت ہمیشہ بگڑی ہوئی ملے گی آپ کو، زیادہ تر خراب ملے گی، تو لوگ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، پھر جیون تباہ ہو جاتا ہے، برے کام کرتے ہیں، لوگ مال کے پیچھے دوڑ لگاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، خوبصورت عورت چت قبر سیانپ ہے، مال چت قبر سیانپ ہے، اولاد چت قبر سیانپ ہے، دنیا میں ہر چیز اس دنیا کی مثال چت قبر سیانپ ہے۔ جو اس کے پیچھے بھاگے گا یہ دنیا اسے ڈس کے مار دے گی۔ اس دنیا کی سچائی پر غور کرو، دیکھو یہاں کتنے لوگ مر رہے ہیں، دیکھو یہاں لوگ دکھوں میں لین ہیں، دیکھو یہاں لوگ غموں میں لین ہیں، دیکھو یہاں لوگ بیماریوں میں جوجھ رہے ہیں، دیکھو یہاں لوگ مصیبتوں میں جوجھ رہے ہیں، دیکھو یہ زندگی بالکل بیکار ہے، دیکھو یہ زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ ہمارا ایک مالک ہے جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، جو ہمیں اس دنیا سے کبھی بھی بلا سکتا ہے، اس کو راضی کرنا ہمارے جیون کا مقصد ہے، اسے راضی کرنے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، اس لیے ہم مقصد کو پورا کریں، دنیا کے دھوکے سے نگاہ ہٹائیں، سچائی کے پہلو پر نگاہ لگائیں اور ہوش میں آئیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا کتنوں کو روز ڈس کے مار دیتی ہے۔ جو دنیا بٹورتے ہوئے مرا، اللہ کو بھلا کر مرا، وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، دنیا نے اس کو ڈس کے مار دیا۔ تو میرے بھائیوں، دنیا میں ہر چیز انسان کی دشمن ہے، اس لیے کہا کہ وفروا اللہ، دوڑو اللہ کی طرف،
دوڑو اپنے مالک کی طرف جس نے جیون دیا ہے، جس کی طرف اکیلے لوٹنا ہے مرنے کے بعد، تاکہ ہمیں وہ دنیا کے دھوکے سے اور شیطان کے دھوکے سے بچائے، ہم اس کی پناہ میں پہنچ جائیں۔ اسی کا مطلب اسلام ہے کہ اپنا سب کچھ سونپ کر کے اپنے مالک کی مرضی پہ آ جاؤ، اسی کا نام اسلام ہے۔ سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے میرے بھائیوں، یہ سب کچھ اس کے سامنے سونپ کر اپنی مرضی چھوڑ کر کے اس کی مرضی پہ آ جائیں۔ یہی ہمارا امتحان لے رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہی ہمارا ٹیسٹ ہے، یہی ہماری پریکشا ہے۔ کاش ہم اس پریکشا میں پاس ہو جائیں، سچائی کو پہچان جائیں، دھوکے سے بچ جائیں۔ دنیا میں شیطان کا دھوکے والا دھرم اور گیان بہت پھیلا ہوا ہے۔ اس دنیا میں دھرم کے نام پر دھوکا اتنا پھیلا ہوا ہے، اتنا پھیلا ہوا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میرے بھائیوں، بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جو سچائی کو اس دنیا میں پہچان لے، ورنہ زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ اس دنیا میں دھوکا کھا کے مر رہی ہے، اور مرنے کے بعد جہنم کی آگ کا ایندھن بن رہی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اولاد کی محبت کے چکر میں حرام حلال کماتے ہیں، اولاد کے لیے دولت اکٹھی کرتے ہیں اور اپنی موت کے بعد کی زندگی کو تباہ کر لیتے ہیں۔ حالانکہ میرے بھائیوں، اولاد کی محبت اس لیے اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے دل کے اندر، ماں باپ کے دل کے اندر، تاکہ اولاد کی پرورش کر سکیں، اور یہ ذریعہ ہے انسانوں کو دنیا میں امتحان کے لیے پیدا کرنے کا، ذریعہ ہے اللہ کا بنایا ہوا۔ ماں باپ کو ذریعہ بنایا ہے تاکہ اس ذریعے سے انسانوں کو دنیا میں بھیجا جائے، دنیا کے اندر بھیجا جائے۔ سمبھوگ کا ہم بستری کا ذریعہ ہے یہ، تاکہ انسانوں کو دنیا کے اندر اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ بھیجے، اور پھر ماں باپ کے دل میں محبت پیدا کرتا ہے، تاکہ بچپن کمزور حالت میں ماں باپ کو ذریعہ بنایا تاکہ اس کی پرورش کر سکیں۔ یہ جیون کا مقصد نہیں ہے کہ ہم اولاد کے چکر میں اپنی آخرت برباد کر دیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے جیون کا مقصد اصل یہ ہے کہ ہم دنیا کے دھوکے کو پہچانیں، جس کے مقدر میں جو لکھا ہے اسے ملے گا، اللہ کو راضی کرنے لگ جائیں، اللہ کی طرف دوڑیں۔ دنیا کی ہر چیز ہماری دشمن ہے، اللہ وفادار ہے، سارا جہان بے وفا ہے، اس لیے اللہ کی طرف ہم دوڑیں تاکہ مرنے کے بعد ہم کامیاب ہوں۔ تو میں کہتا ہوں کہ اے انسان، تو اللہ کو بھول کر، اپنے سچے مالک کو بھول کر دنیا کے سپنے دیکھ رہا ہے، دنیا بٹورنے پر لگا ہوا ہے اولاد کے لیے۔ یہی اولاد تجھے موت پر بتائے گی، تجھے مٹی میں ملائے گی، تجھے بتائے گی کہ جا مٹی میں، دنیا مردوں کے لیے نہیں ہے، زندوں کے لیے ہے۔ تیرے اپنے ہی تجھے مٹی میں دبا دیں گے، تیری ہائے ہائے بھی کوئی نہیں سنے گا قبر کے اندر۔ اس دنیا کا سسٹم ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے میرے بھائیوں، ہم جاگیں، غور کریں۔ مرنے کے بعد کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، جس نے جو کیا ہے اسے بھرنا پڑے گا۔ اگر اولاد کے لیے ہم حرام روزی کمائیں گے، غلط کام کریں گے، تو میرے بھائیوں اولاد ذمہ دار نہیں ہے، ہم ذمہ دار ہیں، ہمیں حساب دینا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جنت کی تیاری کرو، جو امن کا جیون ہے، شانتی کا جیون ہے۔ جنت کی خواہشیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہیں۔ اب دیکھو نا، پیٹ بھرا ہوا ہے، پھر بھی طرح طرح کی چیزیں کھانے کو من کرتا ہے، یہ بھی جنت کی خواہش ہے۔ جبکہ طرح طرح کی چیزیں کھانے سے دنیا میں انسان کو بیماری بنتی ہیں ہر وقت کھانے سے، اور جنت میں کتنے ہی کھائے گا اس کے پیٹ میں خرابی نہیں آئے گی، کلیجے پہ جلن نہیں ہوگی، پیٹ خراب نہیں ہوگا۔ تو یہ جنت کی خواہش ہے ہمارے اندر۔ اب دیکھو نا، بیوی سے، پتنی سے، ہم بستری کے لیے، سمبھوگ کے لیے شریر میں طاقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی من کرتا ہے۔ یہ جنت کی خواہش ہے، سورگ کی خواہش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کھرے اور کھوٹے کو چھانٹنے کے لیے بنائی ہے، ایمان والے اور بغیر ایمان والوں کو چھانٹنے کے لیے بنائی ہے۔ اب ہم دیکھیں، دنیا کا کوئی کام جب انسان کرتا ہے تو اس ڈر سے کسی جاننے والے سے پوچھتا ہے کہ کہیں یہ کام خراب نہ ہو جائے۔ جیسے کوئی بھی کام کرنا ہو، بھائی کوئی جھگڑا ہو گیا، کیس پہنچ گیا عدالت میں، تو کوئی اچھا وکیل پکڑتا ہے، کئی وکیلوں کو چیک کرتا ہے، اچھا کون سا ہے، صحیح کون سا ہے، پیسے بھی کم لے، ایماندار بھی ہو، صحیح سے بولے بھی، دماغ دار بھی ہو، عقل مند بھی ہو، تاکہ میں کیس جیت جاؤں۔ پھر کتنی باریکی دکھاتا ہے، پھر وکیل سے کہتا ہے کہ وکیل صاحب ذرا صحیح سے سمجھا دو ذرا مجھے، عدالت میں مجھے کیا بات کہنی ہے عدالت میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کہنا چاہوں کچھ اور، میری زبان سے کچھ اور نکل جائے اور مقدمے کا بیڑا گرک نہ ہو جائے۔ تو دنیا میں جب کوئی انسان کام کرتا ہے، اس ڈر سے جاننے والے سے پوچھتا ہے کہ کہیں یہ کام خراب نہ ہو جائے،
میں غلط نہ کر دوں۔ اسی طرح سے انسان اللہ سے ڈر کر اگر اللہ کی کھوج کرے کہ کہیں میں غلط راستے پر چل کر اللہ کی سزا کا حقدار نہ بن جاؤں، جہنم میں نہ چلا جاؤں، تو صحیح راستے کو انسان پا لے گا، گمراہی سے بچ جائے گا۔ لیکن دنیا میں انسان دنیا کی تو قدر کرتا ہے، اللہ کی قدر نہیں کرتا، اللہ کی بات کو کھیل سمجھ کے کرتا ہے، بحث کرتا ہے، سچائی کو جاننے کی کوشش نہیں کرتا، اللہ سے ڈرتا نہیں ہے۔ اس لیے زیادہ تر لوگ دھرتی پہ گمراہ ہیں۔ اللہ سے ڈر کر اللہ کی لگاتار کھوج نہیں کرتے، اس کا لگاتار گیان حاصل نہیں کرتے، اس لیے اندھکار میں ڈوبے رہتے ہیں اور زیادہ تر لوگ دھرتی پہ گمراہ ہیں۔ تو دنیا میں زیادہ تر لوگ دنیا کے کام کو ڈر کر اس لیے پوچھتے ہیں کہ دنیا کی قدر کرتے ہیں، اور ڈر کر اللہ کا علم لگاتار اس لیے حاصل نہیں کرتے کیونکہ اللہ کی قدر نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ نے دنیا بنائی ہے کہ جو میرے احسان کی قدر کرے گا، میں نے انسان پر احسان کیا، انسان کچھ نہ تھا، میں نے اس کو بنایا، اس کو پیدا کیا، دنیا میں بھیجا، کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں، زندگی دی ہے، تو جو میرے احسان کی قدر کرے گا وہ میرا جنت کا انعام پائے گا، اور ناقدری کرنے والا جہنم کی آگ میں جھونکا جائے گا، ناقدری کرنے والا سزا پائے گا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والا سزا پائے گا۔ ایک بھائی نے مجھ سے سوال کیا کہ جنت میں کیسے حصہ پڑتا ہے، یعنی موت کے بعد کی زندگی میں جنت میں کیسے حصہ پڑتا ہے، کیا کریں ہم؟ تو میں نے اس کو الحمدللہ قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دیا۔ جواب یہ ہے کہ بچہ اس دنیا میں جب پیدا ہو کے آتا ہے تو ایک زندگی لے کے آتا ہے، پھر اس زندگی کے سامان یہاں مہیا اللہ نے کر رکھے ہیں سب، وہ اس زندگی میں آ کر لین ہو جاتا ہے، اس دنیا میں اس زندگی میں لین ہو جاتا ہے، دنیا کی محبت اس کے دل میں بڑھ جاتی ہے، زندگی جینے کی طاقت اس کے دل دماغ میں بڑھ جاتی ہے، دنیا سے محبت ہو جاتی ہے، دنیا کی ہر چیز سے پیار ہو جاتا ہے۔ اب یہ زندگی ہے دھوکہ، جو کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ امتحان کے لیے ملی ہے۔ اگر اللہ کو راضی کر کے گئے تو پھر ہمیشہ کا جیون ملے گا، ناراض کر کے گئے تو سزا ملے گی، امتحان کے لیے جیون ملا ہے۔ یہ زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، مگر انسان کے دل میں ہمیشہ زندگی جینے کا دھوکہ ہوتا ہے اس دنیا کے اندر۔ حالانکہ زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، مگر انسان کے دل دماغ میں ہمیشہ زندگی جینے کا دھوکہ اس دنیا میں ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ کی کھوج کرتا ہے، جیون کی سچائی جاننا چاہتا ہے، دنیا کی قربانی دے کر جنت لینا چاہتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے دنیا کی محبت نکال کر اپنی محبت ڈال دیتا ہے۔ پھر مانو کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کا آخرت میں جنت میں حصہ پڑ گیا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ اس کے دل سے دنیا کی محبت جلیل کر کے نکال دے گا، اپنی محبت ڈال دے گا، تو پھر اس کا جیون کا مقصد اللہ کے لیے بن جائے گا، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، دنیا کی موہ مایا، دنیا کا حرص و ہوس سب نکل جائے گا۔ تو اس نے اس دنیا کو چھوڑنے کی قربانی اللہ کو دی، تو اللہ کوئی بھی قربانی ضائع نہیں کرتا۔ اس دنیا کے چھوڑنے کی قربانی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت میں حصہ ڈال دے گا۔ اس کائنات میں کیا اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے بھائی، اللہ کی قدرت کا چمتکار دیکھو کہ سچائی بالکل صاف صاف کھول رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ انسان کی زندگی کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے، مگر انسان اس دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر جیتا ہے۔ انسان کے سامنے انسان مر رہا ہے، یہاں سے جا رہے ہیں، ہر روز لوگ مر رہے ہیں، انسان دیکھ رہا ہے اپنی آنکھ سے، دوسروں کی موت کی خبر سنتا ہے، مگر اپنی موت کو نظر انداز کر کے دنیا کے کھیل تماشے میں لگا ہوا ہے۔ انسان کو اس دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے میرے بھائیوں، جیون کے مقصد پر غور کرنا چاہیے، لگاتار اللہ کی کھوج کرنی چاہیے، اس کا علم حاصل کرنا چاہیے، تاکہ جیون کے مقصد کو انسان پا سکے۔ کتنی کھول کے اللہ تعالیٰ نے سچائی دکھا رکھی ہے کہ ہر انسان کو پتہ ہے کہ میں یہاں سے کبھی بھی جا سکتا ہوں، انسان کے سامنے انسان مر رہا ہے، دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، لیکن پھر بھی انسان سچائی سے اندھا ہے۔ بڑا عجیب قدرت ہے بھائی اللہ تعالیٰ کی۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس کی کھوج کرتا ہے، اس کا دھوکہ ہٹا دیتا ہے،
اس کو سچائی دکھا دیتا ہے، اور جو اپنے اہنکار میں پڑا رہتا ہے وہ اندھیرے میں ڈوبا رہتا ہے، اسے کوئی ہوش نہیں ہوتا زندگی کا کہ جیون کس نے دیا ہے، کیوں دیا ہے، نہ اسے اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ جو لوگ اللہ سے ڈر کر، اللہ کی تعریف پر راضی ہو کر، اللہ کے محتاج بن کر، اللہ کی قدر کر کے اللہ کی کھوج کرتے ہیں، دل و جان سے محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں انہیں ہوش میں لے آتا ہے، اس دنیا کی حقیقت دکھا دیتا ہے، دنیا کا دھوکہ ہٹا دیتا ہے۔ اور جو لوگ اپنے اہنکار میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ سچائی کو دیکھ کر بھی اندھے ہوتے ہیں، اندھے گونگے بہرے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، دوڑو اللہ کی طرف اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سننے والوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے شب تاریک میں آگ جلائی، جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کی تو اللہ نے ان لوگوں کی روشنی زائل کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ کسی طرح سیدھے رستے کی طرف